کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی قسم جس دن میں نے واقعہ پڑھا نا، یہ واقعہ میں نے پڑھا، میں 1 گھنٹے تک تو صرف یہ سوچتا رہا کہ اللہ تیرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے، تیرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا، میں سوچتا رہا 1 گھنٹے تک کتاب کو بند کر کے، وہ اللہ ہی کی توفیق، اللہ آنکھیں بھری ہے، اور میں کہتا تھا مصطفیٰ کیا تیری شان ہے، کیا تیری شان ہے۔ وہ ہم پاگل ہے کہ ہم نے کسی اور پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے۔ آپ کو واقعہ سناؤں گا تو آپ بھی کہو گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے تو اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں۔ مدینے میں ایک کٹمب رہتا ہے، غریب کٹمب سمجھتے ہو نا، فیملی، یعنی ہسبینڈ ہے، وائف ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 8 سال، چھوٹا سا گھرانہ ہے، جھوپڑے میں رہتے ہیں اور بہت غریب، اتنے غریب کہ ان کے پاس ایک وقت کی روٹی ہوئے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں۔ یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ مدینے، بولو کہاں کی؟ اور ہسبینڈ ہے، وائف ہے، 2 بچے، گھر چل رہا ہے، کبھی ملا تو ملا۔ بھائی وہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی، مل گیا تو روزی، نہیں ملا تو روزہ۔ ان کی زندگی ایسی کہ ہماری طرح نہیں، ہم کو تو معلوم نہیں 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ کھانا پڑتا ہے۔ ہاں ہمارے جیسا نخرے والا کوئی نہیں، 5 بجے گے نا سر بہت دکھتا ہے، کیوں؟ آج وہ 4 بجے جو چائے پینے کی عادت تھی نا وہ نہیں ملی، ایک چائے نہیں ملی تو سر میں درد ہوتا ہے۔ وہاں کبھی کھانا ہوتا ہے تو روزی ہے، نہ ہوتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ سنیں گے واقعہ، سنیں گے، بہت پیارا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ مدینے پاک میں غریب خاندان ہے، غریب خاندان، میاں ہے، بیوی ہے، بچے کتنے ہیں؟ ان کے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، بولو ان کے پاس ایک بکری کا۔ دیکھو نبی کی محبت کیسی، میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ بکری کو تھوڑا، بکری کا بچہ ہے نا اس کو بڑا ہونے دو، جب یہ بکرا بڑا ہو جائے گا نا تو ہم اس کو ذبح کریں گے، اور کس کو بلائیں گے کھانے کے لیے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، اور ساتھ میں 2-4 مہمان اور بھی آ جائیں گے۔ اور میاں بیوی کیا سوچ رہے؟ ایک بار مصطفیٰ ہمارے گھر میں آئے، ان کا مبارک پاؤں گھر میں آئے، ہمیں روٹی ملے نہ ملے لیکن اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ بھائی اتنے بڑے اللہ کے رسول ہمارے، ہو گیا کام، ہو گیا۔ بولو بکری کا بچہ بڑا ہو گیا، جب بڑا ہو گیا تو بیوی نے کہا جاؤ جاؤ، اللہ کے رسول بیٹھے ہو گئے، کہو کل دوپہر کی دعوت۔ بھائی کل دوپہر کی دعوت، ہم لوگ صبح صبح میں کھانا وانا پکا کے تیار، اور اللہ کے رسول کو کہنا اکیلے نہیں آوے، ابو بکر کو بھی لے کے آوے، عمر کو بھی لے کے آوے، عثمان کو بھی لے کے آوے، علی کو بھی لے کے آوے، 4-5 آدمی کو لے کر آوے، ماشاءاللہ بکرا بڑا ہو گیا ہے اور سب کو گوشت آرام سے ملے گا۔ اب وہ شوہر گئے، ساتھ میں بولو کس کو دعوت دینے گئے؟ اللہ کے رسول۔ لیکن ہوتا ہے جب کسی بڑے کے پاس جاؤ نا، کیا بولنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بزرگان دین آتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں میں جا کے یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، وہاں جا کے جب ان کا چہرہ دیکھتے سب بھول گیا، پھر گھر جا کے بولتے ہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا بولو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ حضرات ہوتے، اللہ نے ان کے چہرے پر وہ رعب اور دبدبا دیا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آج کے ولیوں کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیوی نے کہہ دیا جاؤ دعوت دے کے آؤ، یہ آئے، سننا عصر کے وقت میں آ گئے، نماز پڑھی، عصر کے بعد گئے، قریب گئے کہ اللہ کے رسول کو بولے کہ کل کھانے پہ ہمت نہیں ہو گئے، کچھ بولنے جا رہے اور چہرے انور کا رعب دیکھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے چہرے کا رعب اور دبدبا ایسا ہے کہ 40 قدم کی مسافت پر کوئی آدمی ہوتا ہے وہ میرے رعب کی وجہ سے وہاں تڑپنے اور کانپنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا رعب، وہ تو قریب بیٹھے، مغرب ہو گئی، کون سی نماز ہو گئی؟ پھر ہمت کی کہ جا کے بولوں کہ کل آپ کو دعوت ہے، لیکن وہ ٹائم نکل گیا، کون سی نماز ہو گئی؟ عشاء ہو گئی۔ اب تو وہاں بیوی بھی انتظار کرتی ہے، بھائی کھانا کی تیاری کرنی ہے، بیوی انتظار کر رہی ہے، یہ مسجد میں صاحب آج تو عشاء کے بعد تو جا کے پوچھ ہی لوں گا۔ جیسے عشاء کی نماز ہو گئی صحابہ کرام بیٹھے، وہ آئے، قریب آئے، نبی کا چہرہ دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ قربان جاؤ، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ جاؤ، ہمارے نبی نے خود فرمایا جاؤ جاؤ تیاری کرو، کل دوپہر میں ہم کھانے کو آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا نا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر چلے اور جا کر اپنی بیوی کو کہا ہاں وہ آنے وہ بلائے نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے آ رہے ہیں،
ہم نے دعوت نہیں دی ہے، وہ خود دعوت کو وہ بیوی کیا خوش ہوئی ہوگی پورا واقعہ جب سنا کہ اللہ کے رسول آ رہے. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ خدا نے بھی ہماری دعوت کو قبول کر لیا. بھائی ہمارے نبی کو بتانے والا کون؟ ہمارے نبی کو بتانے والا کون؟ اس لیے کہ ہمارے نبی غیب تو جانتے نہیں تھے. کھڑے بولو نا، غیب تو جانتے نہیں تھے. اور یہ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بھائی کوئی حرج ہے؟ خود قرآن کریم میں ہمارے نبی کا کوٹیشن ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. ہمارے نبی نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا اور میں فرشتہ بھی نہیں، مجھے تو اللہ نے نبی بنا کر. جب بیوی کو پتا چلا کہ خود ہمارے نبی نے کہا میں آنے والا، اچھا پوری رات کیسے گئی وہ میں بتاؤں. یہاں تو ہمارے نبی چلے گئے، وہ گھر میں میاں بیوی اور 2 بچے بھی سو گئے. بھائی رات کے بچے، یہ ہسبینڈ وائف نہیں سوئے. کیوں نہیں سوئے معلوم؟ کل اللہ کے رسول آئیں گے تو ان کو ہم گھر میں کہاں بٹھائیں گے. ایک ذکر ہے، بھائی چھوٹا جھوپڑا ہے، ہمارے نبی آئیں گے. اچھا بیوی بتاوے یہاں اللہ کے رسول بیٹھیں گے، یہاں ابو بکر، یہاں عمر، یہاں عثمان، یہاں علی. تو شوہر کہیں نہیں، یہاں تو ہوا آتی ہے، میرے نبی کو تکلیف ہو جائے گی، میرے نبی یہاں پر بیٹھیں گے. بیوی کہیں یہاں پر بیٹھیں گے، کھانا یہاں پر پکے گا، صبح میں جانور اتنے بجے ذبح ہو جائے گا. پوری رات ٹینشن میں، اور ٹینشن ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ وہ مہمان آ رہے ہیں جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی مہمان نہیں ہو سکتا. پوری رات ٹینشن میں گئی. صبح میں سب طے ہو گیا، چلو بکرا لاؤ. بکرا بڑا ہو گیا. ہاں چھری لی بسم اللہ اللہ اکبر، بکرے کو ذبح کر دیا. چلو بکرے کو ذبح کر کے یہ لوگ اتنے جوش میں تھے، میاں بیوی دونوں کھانا پکانے. وہاں پردہ ڈال دیا، کسی کو دھواں ہوا لگے پردہ ڈال دیا، اور یہاں پہ کھانا پکانے کے لیے بیٹھ گئے. میاں بھی بیٹھ گئے اور بولو نا ساتھ میں بیوی. بھائی اگر ہسبینڈ بھی کھانا پکاوے تو کوئی گناہ ہے؟ پکاتے ہو آپ لوگ؟ گھر میں جھاڑو دیتے ہو؟ یہ کرتا ہوگا کاری زبیر، بولے گا نہیں. اس لیے کہ آج ہمارے یہاں کیا ہے معلوم ہے، کوئی گھر میں مرد کام کرے نا، اللہ نے تیرے کو مرد بنا کہ بائلا بنا ہے. حالانکہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے کپڑے بھی خود دھوئے ہیں، ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیے ہیں، ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے گھر میں عائشہ کے گھر میں روٹی پکائی ہے. اب ہم لوگ بھی پکائیں گے روٹی انشاءاللہ، لیکن ہماری نیت بہت خطرناک ہے. ہم لوگ کیوں پکاتے ہیں؟ نہیں پکائیں گے تو لڑے گی، ہے نا. ارے بھائی میاں بیوی اگر گھومنے کے لیے نکلے تو جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ ہاں ہم جاتے کہ نہیں جاتے؟ بیوی کو شاپنگ کے لیے، بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جاتے نا. کیوں لے کے جاتے؟ اب نہیں لے کے جاؤں گا نا تو منہ چڑھائے گی. سیدھا بولو، یہی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بھائی کبھی کبھی ہم کو بازار نہیں جانا ہوتا ہے. قاضی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ مجھے علی کا صحیح ہے نا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہم کو نہیں جانا ہے. بھائی ہم کو بازار میں جانے، ہم کو کپڑے سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ عورت کو تو 10 کپڑے پسند آئیں گے، 10 کپڑے نہیں پسند آئیں گے، 10 چپل پسند آئے گی نہیں پسند آئے گی. اب ہم کو کیا ہے؟ وہی سفید کرتا نے، وہی سفید پیجامہ نے، وہی ٹوپی نے، وہی پتلون. کوئی کچھ بدلنا تو ہے نہیں. لیکن جاتے کیوں جاتے؟ نہیں جائیں گے نا تو پورا رات منہ چڑھا کے بیٹھے گی. ایک آج آپ کو بات کہوں میرے دوستوں، جانا تو پڑے گا ہی. بولے پڑے گا نا. نیت بدل دو. نیت بدلنے میں کیا جاتا ہے؟ نیت بدل دو. یہ مت بولو، یہ مت سوچو کہ جاؤں گا تو منہ چڑھائے گی، جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا تو میرے سے بات نہیں کرے گی. یہ سوچو میرے نبی بھی بیوی کو لے کر جایا کرتے تھے، اس لیے لے کر جاتا ہوں. اس پر بیوی تمہاری شاپنگ کرتی رہے گی، 100 شہیدوں کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. بلکہ میں آج کل ایک حدیث سنا رہا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے، لڑکا کون پیدا ہو جائے اور نام محمد رکھ دے. بھائی لڑکا پیدا ہوا، پوچھ لے نا بھائی نام کیا رکھا؟ محمد. تو کوئی ہوتا ہے ارے محمد نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیرامن میں کتنے محمد نام کے ہیں؟ بھائی محمد نام کے تو بہت ہے، محمد نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا پیرامن میں پہلے کروڑوں محمد ہوئے، لیکن میں نے میرے بچے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ میرے آقا کا نام محمد ہے، ان کی محبت میں نے میرے بچے کا نام محمد رکھا. اب سنو، ہمارے نبی فرماتے جس نے میری محبت میں اپنے یہاں لڑکے کا نام محمد رکھا، ہمارے نبی فرماتے وہ لڑکا بھی جنت میں جائے گا اور نام رکھنے والے ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے.
یہ حدیث ہے. لیکن نیت میں محمد نام کیوں رکھا؟ میں حدیث آپ کو پڑھ کے بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں ہمارے نبی کیا کہنا چاہتے. دیکھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له مولود وسماه محمدا بحبه وتبركا باسمه كان هو ومولوده في الجنة. ہمارے نبی نے فرمایا جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا نام محمد رکھا. ہمارے نبی فرماتے میری محبت میں رکھا وہ لڑکا بھی جنت میں جائے گا. نام رکھنے والے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے. جب نام پر اتنا ملتا ہے تو نبی کی شان پر کیا نہیں ملے گا. اچھا میں بات سنا، کوئی واقعہ سنا رہا تھا. میں کون سا واقعہ؟ بکرا ذبح کر دیا، گھر کے بڑے نے بکرا ذبح کر دیا، چھری وہی چھوڑ دی اور اندر چلے گئے. بکرے کو لے کر، مرا ہوا بکرا لے کر اندر گئے. بیوی نے صاف کرنا شروع کیا. اس زمانے میں تو گھر والے ہی کر لیتے تھے. کھانا پکنے کی تیاری ہو رہی ہے اور کھانا پکانے سے زیادہ خوشی اس لیے ہے کہ کچھ دیر میں نبی پاک گھر میں تشریف لانے والے ہیں. اچھا وہ میاں بیوی کھانا پکانے میں مشغول، چھری یہاں رکھی ہے. بچے کتنے ہیں؟ اب وہ دونوں بچوں نے بھی پہلی مرتبہ گھر میں بکرا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اب بچے ہوتے بکرا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. وہ جو بڑا سال کا بیٹا تھا نا 8 سال کا، اس نے چھوٹے بھائی کو کہا چل لیٹ جا میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں. ابا نے بکرے کے گلے پہ چھری چلائی. میں تیرے کا ہو سکتا کوئی کھلونا ہے کھلونا. اب وہ چھوٹا بھائی 7 سال کا لیٹ گیا، بڑا بھائی 8 سال کا چھری لیا اور گلے پر چلایا. چلانا تھا، بچے کا انتقال ہو گیا. بولو بچے کا کون سے سال کے بچے کا؟ اب جتنی بات ہے جب چھری چلایا تو بچہ چلایا، چیخا، رویا. وہ پردے میں سے ماں باپ دونوں آئے. ماں باپ آئے دیکھے کہ سارا خون نکل چکا ہے اور بچہ اللہ کو، آپ اللہ کی قسم کھا کے کہو ہمارے بھی بچے ہیں، قسم کھا کے کہو ماں پر کیا گزرے گی، باپ پر کیا گزرے گی. اندر ہم دعوت کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں بیٹا چلا گیا. چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. اب باپ غصے ہوا، بڑے بیٹے پہ غصے ہوا کہ تو نے چھری چلائی، تو نے چھری چلائی. وہ سمجھا کہ باپ میرے کو مارے گا. بڑا بیٹا بھاگا، 8 سال کا جو لڑکا تھا بھاگا، باپ اس سے پیچھے بھاگا. وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا. ارے باپ پہاڑ پہ چڑھتا اس سے پہلے اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی. باپ نیچے آیا تو بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ وہاں سے لاش اٹھا کے لا رہے ہیں بڑے بیٹے کی، گھر میں چھوٹے بیٹے کی لاش. کھانا وہاں پک رہا ہے. میرے دوستوں آج یہ محبت کوئی نہیں دے سکتا. اللہ کی قسم دے کیا نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. آج میرے بیٹے کا ایسا معاملہ ہو، کیا کرے گا باپ؟ ماں کیا کرے گی؟ وہ کیا کر رہے معلوم؟ میاں بیوی مشورہ کر رہے کہ دیکھو اپنے دونوں بیٹے چلے گئے. رونا تو آتا ہے لیکن پہلے ہم کو رونا نہیں ہے، پہلے کھانا پکانا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ ہمارے گھر میں آنے والے ہیں. اور میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، آنکھ میں آنسو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے اور روتے روتے سمجھا رہے تو بھی رونا نہیں، میں بھی روؤں گا نہیں. اس لیے کہ اگر ہمارے نبی آئے اور ہمارے نبی کو پتا چلا کہ دونوں بچے کا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی آدمی کھانا نہیں کھائے گا. ارے کوئی بھی دعوت نہیں کرے گا، چلے جائیں گے. اتنے ارمان کے بعد مصطفیٰ ہمارے گھر میں آتے. ہاں یہ دونوں بیٹوں کا کفن دفن بعد میں، ان کو گھر کے پچھواڑے کا جو حصہ ہے نا، گھر کے پیچھے کے حصے میں دونوں کے اوپر چادر ڈال دی اور دونوں بچوں کی لاش پڑی تھی. دونوں بچوں کی لاش. اور یہاں ماں باپ کیا کر رہے؟ کھانا پکانے کا انتظام. وہ وقت آ گیا. اللہ کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. کون آ رہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ. میرے دوستوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کی قسم نبی کی شان سے بڑھ کے کیا شان ہوگی. اللہ کے رسول آ گئے، ابو بکر آ گئے، عثمان آ گئے، علی آ گئے، عمر آ گئے، دسترخوان بج گیا. وہ عورت تو پردے میں، بولو عورت. لیکن وہ جو باپ ہے نا اس نے کیسے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا جب ہمارے نبی آئے تو آ جاؤ میرے پیارے نبی، آ جاؤ ابو بکر آ جاؤ، ارے عمر آ جاؤ، ارے عثمان آ جاؤ، علی آ جاؤ. چہرے پہ ٹینشن نہیں، آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہیں کہ آج آنسو نکلے گا میرے نبی کا دل ناراض ہو جائے گا. کھانا لگ گیا. اندر سے بیوی کھانا دیتی گئی. وہ ماں نے کیسے ہاتھوں سے کھانا دیا؟ ماں نے کھانا دے دی، بیوی نے کھانا دے دی، کھانا لگ گیا. اللہ کے رسول نے سب کو کہا چلو شروع کرو، کھانا شروع کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور یوں زمین پہ رکھ دیا. سب نے رکھ دیا. کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے وہ جو ہسبینڈ تھے نا ان کو کہا تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ این ابنکما، تم دونوں کے بچے کہاں ہیں؟ اب وہ بیچارے رو تو نہیں رہے
اللہ کے رسول آپ کھاؤ کھاؤ. وہ میرا بیٹا 7 سال کا 8 سال کا وہ کھیلنے گئے باہر کھیلنے گئے, آپ آرام سے کھا لو. تو کہا کہ کہاں کھیلنے کے لیے گئے ہیں؟ کہا باہر گئے ہیں شرارت کرتے, اس لیے ہم نے باہر بھیج دیا. آپ آنے والے نا, آپ اتنے بڑے نبی آنے والے, اب بچہ گھر میں رہے گا تو شرارت کرے گا, معلوم نہیں کیا کیا بولے گا. اسے دونوں بچوں کو ہم نے کھیلنے بھیج دیا, آپ آرام سے کھا لو, پھر بعد میں ہم بچوں کو بلا لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, جب تک بچہ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اتنا کہنا تھا, آخر باپ کتنا چھپا تھا, رو پڑے. وہ تو روئے بولے نہیں, لیکن پردے میں سے بیوی نے سب کچھ بتا دیا, کہہ دیا, سارا واقعہ سنا دیا کہ دونوں بچوں کا جنازہ پڑا ہوا ہے. اور کیا کہا معلوم, وہ عورت بھی کیسی ایمان والی عورت ہوگی, کیسی ایمان والی عورت ہوگی. کاش آج ہماری ماں بہنوں میں وہ ایمان ہوتا. وہ ایمان والی عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میرے دونوں بیٹے کا جنازہ رکھا ہے, اس کے اوپر چادر رکھی ہے, لیکن اللہ کے رسول آپ ناراض ہو کے چلے مت جانا, آپ کھانا کھا لو, آپ کھانا کھاؤ گے اس کی خوشی ہے, بعد میں بیٹے کا جو ہونا ہوگا وہ ہم کر لیں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں کہہ چکا جب تک بچے کھانا نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے بچے, کہاں ہے بتاؤ. وہ عورت پردے میں چلی گئی, وہ باپ لے کر گئے, چادر ہٹائی, 2 مردے بچے پڑے ہوئے, خوبصورت بچے 7 سال 8 سال 2. باپ نے چادر ہٹائی, ماں زور زور سے رونے لگی. آخر ماں ہے نا, ماں رونے لگی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, وہ دونوں بچوں کے قریب گئے اور ہمارے نبی نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ, میری نبوت کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, میرے مرتضی ہونے کا واسطہ, بچوں کھڑے ہو جاؤ, تم جب تک آؤ گے نہیں دسترخوان پر آج مصطفیٰ بھی کھانا شروع نہیں کرے گا. اتنا کہنا تھا, وہ جو چادر تھی نا وہ جیسے ہوا میں اڑی اور دونوں بچے کھڑے ہو گئے. میرے بولو سبحان اللہ, دونوں بچے کھڑے. اور اللہ کے رسول کی شان تو دیکھو, ایک بچے کو یہاں لگایا, ایک بچے کو یہاں لگایا تھا, چلو کھانا کھانے جائیں گے پہلے. میرے دوستوں, ماں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا, باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. وہ دونوں بچے نبی کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور دونوں کے دونوں کھانا کھا رہے, اللہ کے رسول کھانا کھا رہے. اور میرے دوستوں جب کھانا ہو گیا, وہ بچوں کی عمر اتنی بڑی ہوئی کہ حدیث پاک میں ملتا کہ دونوں بچے کی عمر 80 سال سے زیادہ ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول پاک نے کیا فرمایا معلوم, کیا فرمایا, بچے زندہ ہو گئے. بولو بچے, کھانا ہو گیا. ہمارے نبی نے وہ ہسبینڈ وائف کو جمع کیا اور کہا بچے کیوں زندہ ہوئے, کیوں زندہ ہو گئے؟ ارے آدمی مر گیا واپس نہیں آتا, ارے مرا ہوا آدمی واپس نہیں آتا, تم لاکھ زمین پر سر پٹکو, مرا ہوا واپس نہیں آتا. ہمارے نبی نے پوچھا وہ ہسبینڈ اور وائف سے, یہ بچے کیوں زندہ ہو گئے؟ کہا ہمیں کیا معلوم کیسے زندہ ہو گئے, آپ نے ہاتھ لگایا یہ دونوں کے دونوں زندہ ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں ہوئے, تم نے جو نبی سے محبت کی ہے اس محبت کی وجہ سے اللہ نے آج ناممکن کو ممکن کیا. جو مردے تھے ان کو اللہ نے زندہ کر دیا. کاش میرے دوستو یہ محبت ہوتی. ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں, اللہ کرے گھر کی عورت صحیح ہو جائے نا, سب صحیح ہو جائے گا, میرے سب صحیح ہو جائے گا. آج ہم کو بیوی کو کچھ بولنا ہو تو شرم آتی ہے, ڈر لگتا ہے, ڈر. ہمارا چھوٹا بیٹا تھا 5 سال کا 6 سال کا, ہم نے بہت دادا گیری کی, کھڑے ہو جا, کھڑے ہو گیا, بیٹھ جا, مدرسے میں جا, اسکول میں جا, گیا. آج بڑا ہو گیا 18-19 سال کا, آج باپ ڈرتا ہے, فجر کی نماز میں خود آتا ہے لیکن ہمت نہیں کہ میرا بیٹا چل, ہے نا, باپ ڈرتا ہے. اور ڈرتے ڈرتے کیا کرتا ہے معلوم, یہ باپ بھی بہت عجیب ہے. میں کہتا ہوں یہ ابا بھی بڑا ڈبہ ہے. کرے گا کیا معلوم, بچہ نافرمان, بچہ نماز نہیں پڑھتا, بچہ قرآن نہیں اٹھاتا, بچہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے, ہمارے گاؤں کے ہوٹلے میں بیٹھ کے آوارہ گردی کرتا ہے. باپ کے اندر ہمت ہی نہیں, 1 منٹ کی طاقت نہیں کہ اپنے بیٹے کو کچھ بولے. یہ کیا کرے گا معلوم, مسجد میں آئے گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بڈھا بیٹھا ہے, دوسرا بڈھا بازو میں بیٹھا ہے, تنے خبر مارو پوئرو بدلائی جو, میرا لڑکا بگڑ گیا. تو وہ دوسرا کیا بولے گا, ارے میرا بھی ایسا بگڑ گیا, اس کی باہری جب سے آئی ہے نا ایسا لگتا جادو کر کے کچھ پلا دیا اس کو. بتاؤ ایسا 2 بوڑھے مل کے یہ بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ بولتا میرا بیٹا بگڑ گیا, وہ بولتا میرا بیٹا بگڑ گیا. اچھا میں ایک بات بتاؤں, یہ بوڑھے نے یہ بوڑھے کو بولا, یہ کیا اکھاڑ لے گا, یہ کیا اکھاڑ لے گا بتاؤ؟
اور اس نے اس کے سامنے بیٹے کی فریاد کی، یہ کون سی دھاڑ مارے گا؟ ارے کچھ ہوگا؟ ہاں اتنا ہوا کہ مسجد میں بیٹھ کر غیبت ہوئی، مسجد میں بیٹھ کر تم نے تمہاری اولاد کی برائی کی، غیبت کرنا بڑا گناہ، اور اپنے سگے بیٹے کی غیبت کرنا یہ ڈبل گناہ۔ مسجد میں نماز پڑھا اور دونوں بڈھے گئے، گناہ لے کر گھر میں چلے گئے، اس سے اچھا کسی کو بولا نہ ہوتا۔ آج دنیا کو بولو ایک تماشا بن جاتا ہے، آج آپ اپنا دکھ کسی کو بتاؤ گے وہ اس کو تماشا بنائے گا، وہ تمہارے دکھ کو سولو نہیں کرے گا۔ ایک بہت آسان طریقہ تھا، بھائی ظہر کی نماز پڑھ لی، بیٹا بات نہیں مانتا، ایک بار پھر وضو کر لے، تازہ وضو کر لے، مسواک کر لے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ میرا دل بھی تیرے پاس ہے، میرے بیٹے کا دل بھی تیرے پاس ہے، اللہ تو میرے بیٹے کو میرا بنا سکتا ہے۔ میرے دوستو 2-4 دن کر کے دیکھ لے، اللہ کی قسم وہ بیٹا خود تیرے پاس آ جائے گا۔